اور یہ جو لفظ ہے شریعہ، عربی جو زبان ہے، اس زبان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عربی جو زبان جاننے والے ایکسپرٹ ہیں، لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں، جن کو لنگوسٹک ایکسپرٹس کہا جاتا ہے انگریزی میں، ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے قدیم ترین زبانوں میں سب سے قدیم جو زبان ہے وہ بعض لنگوسٹکس کے پاس عربی زبان ہے، اور بعض کے پاس سنسکرت زبان ہے، اور بعض کے پاس عبرانی زبان ہے۔ ان تین خیالوں میں سب سے زیادہ وزن والا خیال عبرانی اور عربی کو لے کر ہے۔ عبرانی یعنی ہیبریو لینگویج اور عربی یعنی عربک لینگویج۔ سب سے زیادہ دنیا میں قدیم زبانیں جو انسان سب سے پہلی مرتبہ زبانوں کا استعمال شروع کیا، لنگوسٹک ایکسپرٹس کے پاس دو زبانیں سب سے قدیم ہیں۔ ان دونوں میں پہلی کون سی ہے اور دوسری کون سی ہے یہ بتانا فی الوقت بہت مشکل ہے، عربی یا عبرانی۔ عبرانی ہیبریو لینگویج کو کہتے ہیں، یہ وہ زبان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بولی جاتی تھی، یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ نے تورات کو نازل کیا تھا۔ یہ زبان یا عربی زبان، یہ دونوں میں سب سے قدیم کون سی زبان ہے یہ بولنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے لگ بھگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا دور ہے، اور لگ بھگ آج سے 3.5 سے 4,000 سال پرانا دور ہے۔ اور عربی زبان گویا جب سے ہی بولی جاتی تھی، اور یہ پوری میں نے بات آپ لوگوں کو اس لیے بتائی تاکہ یہ بتاؤں کہ شریعت کا لفظ عربی زبان میں اس زمانے سے بولا جاتا ہے جب سے عربی بولی جاتی ہے۔ یعنی اگر 3,500 4,000 سال پہلے سے عربی بولی جاتی ہے تو شریعت کا لفظ تبھی سے بولا جاتا تھا۔ اور شریعہ یہ جو لفظ ہے عربی کا، یہ لفظ کا جو عرب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معنی لیتے یا سمجھتے تھے اس لفظ کو، ان کے نزدیک شریعہ کا معنی تھا ایک راستہ جس کی وہ اتباع کرتے ہیں، ایک گزرنے والا راستہ۔ اور خاص طور پر عرب یہ لفظ اپنے زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لفظ کو جو استعمال کرتے تھے وہ اس راستے کے لیے استعمال کرتے تھے جہاں پر انہیں ریگستان میں، ڈیزرٹ میں، جہاں پانی بہت قلت سے ملتا تھا، بہت کم پانی نصیب ہوتا تھا۔ اگر آپ راجستھان وغیرہ کے بھی ڈیزرٹ میں چلے جائیں یا کسی بھی ریگستان میں چلے جائیں تو ہم سب جانتے ہیں ریگستان اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پانی بہت کم ہوتا ہے، اور ریگستان میں راستہ ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے۔ جی پی ایس آج آپ کی ایجاد ہے، پرانے زمانے میں لوگ جو راستہ تلاش کرتے تھے کوئی نشانی لگا کر تلاش کرتے کہ وہاں سے اتنا دور، پھر اس جگہ سے بائیں ہاتھ پر مڑ جاؤ یا سیدھے ہاتھ پر مڑ جاؤ، اور شام کے وقت اگر سفر کر رہے ہیں، مغرب کے بعد سفر کر رہے ہیں تو پھر چاند اور تاروں کو اپنی منزل کے لیے راستوں کی نشانی بنا لیتے تھے۔ لیکن ریگستان کا راستہ ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکنات میں سے ہے، اور ریگستان میں ناممکنات میں سے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ عام زمین پر تصور کرتے ہیں راستے کا تو آپ ایک نشانی بناتے ہیں، بھائی تم وہاں جاؤ گے تو ایک پیپل کا درخت ہے، وہ پیپل کے درخت سے ذرا سیدھی طرف مڑ جاؤ، پھر آگے جاؤ گے تو تمہیں ایک کھیت نظر آئے گا، وہ کھیت سے بائیں مڑ جاؤ۔ ریگستان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریگستان میں ایک ریتی کے پہاڑ کو دیکھا، جب جا رہے تھے پہاڑ سیدھی جانب پر تھا، جب واپس آئیں گے پہاڑ بائیں جانب پر 2 کلومیٹر دور ہوا کی وجہ سے چلا جائے گا۔ تو جو نشان آپ باندھتے ہیں ریگستان میں وہ نشان قائم ہی نہیں رہتا۔ ریگستان میں راستے کا ناپنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، اور عرب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس راستے کو یاد رکھنا ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ شریعہ وہ لوگ اس راستے کو کہتے تھے جس راستے سے جا کر وہ لوگ دور دراز سے پینے اور استعمال کے پانی کو لے کر آتے تھے۔ پانی کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ لوگوں کو راستے سے گزر کے جا کر دور سے جہاں سے پانی لانا پڑتا، اب اسے یاد رکھنا پڑتا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے، اور یہ کتنا ضروری راستہ ہوگا کیونکہ ان کی ضرورت پوری پانی پر منحصر ہے، انسان کی زندگی پانی پر منحصر ہے، تو اب وہ راستہ بھی انہیں رکھنا ہوگا یاد کہ یہاں سے جا کر ہم کو پانی لانا ہے۔ یہ لفظ کو وہ لوگ، یہ راستے کو جہاں سے جا کر وہ لوگ پانی لاتے اسے شریعت کہتے تھے، اور اللہ نے اسی لفظ کو قرآن میں اپنے دین کے احکامات کے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48 اور 49، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49 میں
بڑی اہم دو باتیں بتائیں. اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں کہا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. جتنی ہم نے انسانوں کی نسل کو بھیجا ہے, ہم نے ان سب کے لیے ایک شرعت بھیجا اور ایک منہاج بھیجا. شرعت و منہاجا, شرعت کہتے ہیں راستے کے احکامات, یعنی زندگی گزارنے کے تمہارے جو راستہ ہے اس کے احکامات. منہاج کہتے ہیں طریقے کو اس راستے پر چلنے کے. مثال کے طور پر آپ اگر ہمایون نگر مہدی پٹنم سے نکل کر سکندرآباد جانا چاہتے ہیں تو آپ کا ایک راستہ ہوگا. آپ کہیں گے یہاں سے باہر نکلو, سیدھی جانب مڑ جاؤ, سیدھے جاؤ اور پھر بائیں جانب مڑ جاؤ. یہ تو ہو گیا راستہ. اس راستے پر جائیں گے کیسے؟ یعنی سیدھی جانب سے کار کو ڈرائیو کریں گے راستے کے, یا بائیں جانب سے ڈرائیو کریں گے؟ آپ بولیں گے بھائی آپ کو راستے کے بائیں جانب سے ڈرائیو کرنا پڑے گا. لیکن وہی اگر میں امریکہ چلے گیا تو مجھے راستے کے لیفٹ ہینڈ سے ڈرائیو نہیں کرنا پڑے گا بلکہ رائٹ ہینڈ سے ڈرائیو کرنا پڑے گا. تو یہ جو طریقے میں راستہ تو ہے, اب کس طریقے سے جاؤں گا اس کے اوپر. الٹا چل کر جاؤں گا, سیدھا چل کر جاؤں گا, پیدل جاؤں گا, کار میں جاؤں گا, اسکوٹر پر جاؤں گا, بائک پر جاؤں گا, یہ جو طریقہ اختیار کروں گا میں, اس طریقے کو کہا گیا ہے منہاج یعنی طریقہ.